الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. إلهي بحق بني فاطمة كبر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان،
تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے بڑا چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمان بیدار ہو جائیں، اور جو بیداری علامہ اقبال نے اپنے اشعار کی صورت میں کی ہے، آج تک کسی شاعر نے یا کسی مفکر نے اتنی بیداری امت میں پیدا نہیں کی کہ جتنی بیداری پیدا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اپنے اشعار کہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شہرا آفاق اشعار کہ جو مسلمانوں میں جذبہ توحید بھی پیدا کرتے ہیں اور جذبہ جہاد بھی پیدا کرتے ہیں، آج اس اقبال کو اسکولوں سے نصاب سے نکال دیا گیا ہے، اور اس اقبال کی کبھی چھٹی بھی منایا کرتے تھی ہماری قوم سرکاری سطح پر، اس چھٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے تاکہ اس مصور پاکستان کا تصور جو ہے لوگوں کے دل و دماغ سے محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تاکہ نہ قوم اس شاعر مشرق کے اشعار کو پڑھے گی اور نہ ہی کبھی یہ قوم بیدار ہوگی۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اور یہی اب سمجھیں آج ہماری گفتگو کا جو ہے وہ عنوان بھی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لوگ مسلمان ہونا آزاد بالکل آسان سمجھتے ہیں۔ جناب جی ابا کا نام عبداللہ تھا، بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا، جی مسلمان ہو گئے۔ آپ کا نام عبد الہادی ہو یا عبد الکریم ہو، عبد الرحیم ہو، عبد الرحمن ہو، عبد الشکور ہو، عبداللہ ہو، کیا نام رکھنے سے آپ مسلمان ہو گئے؟ نام رکھنے سے آپ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ کب تک؟ جب تک ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک آپ مکمل کامل اسلام میں داخل نہیں ہوگے تب تک آپ حقیقی مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بس جی جناب مسلمان کے گھر پیدا ہوگے تو بس بلے بلے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم کیا گمان کرتے ہو؟ ان تدخلوا الجنۃ، تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہیں تو ابھی وہ تکلیف پہنچی نہیں ہے، تمہیں تو ابھی اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے۔ کیسی تکلیف، کیسی پریشانیاں؟ فرمایا کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جیسی گزشتہ قوموں کو پہنچی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ نے گزشتہ قوموں پر وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، ان پر ایسی تکلیفیں آئی، ان کو اتنا ستایا گیا
یہاں تک کہ رسولوں کے ساتھ اہل ایمان بھی کہے اٹھے اور وہ رسول بھی کہے اٹھے متی نصر اللہ، اے پروردگار تیری مدد کب آئے گی؟ اے پروردگار تیری مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا ابھی تو وہ چیزیں تمہیں پہنچی بھی نہیں ہیں. تو کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو فرمایا ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ابھی اللہ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے، اللہ نے ابھی جانچا نہیں ہے تم میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ابھی اللہ نے تمہیں آزمایا نہیں ہے تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے. ابھی تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے تمہیں. تو یہ ہیں وہ آیاتیں جس میں اللہ رب العزت نے اس امت محمدی سے کلام فرمایا ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے. تو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور مل گئے اللہ فیصلہ سیدھے جنت میں، نا نا نا. جناب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ اہل مکہ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اہل مکہ نے ان کے لیے آگ جلائی اور آگ کے کوئلے بھڑکائے گئے. اور جناب خباب بن ارت سے کہا چلیں جی اب قمیض اتاریں. آپ نے قمیض اتاری، کہ جناب اب لیٹ جائیں کوئلوں کے اوپر، اب آپ لیٹ جائیں. جناب خباب بن ارت کو اہل مکہ نے ننگی پیٹھ کے ساتھ مکے کی تپتی زمین پر جلے ہوئے سلگتے ہوئے کوئلوں پر سلا دیا، یہاں تک کہ وہ کوئلے اتنے بھڑک اٹھے کہ آپ کے جسم کی چربی پگھلی اور اس چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھ گئے. اور جناب خباب بن ارت کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی بندہ نواز آپ دعا نہیں کرتے اللہ اہل مکہ کے ان مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نیست و نابود کرے، کم بخت نے بڑا برباد کر کے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں. جناب خباب فرماتے ہیں حضور نے حتیم کعبہ میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور حضور نے ٹیک چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد سرکار کے چہرے پہ جلال تھا. فرمایا خباب ابھی تو تمہیں وہ باتیں پہنچی نہیں ہیں جو اللہ نے اہل بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کے اہل ایمان کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. فرمایا کہ وہ لوگ انہیں ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی تھی اور ان کو جو ہے وہ آرے کے اندر رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور پھر انہیں جلتے ہوئے اپنا تیل کے کڑاہوں کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے اور پھر ان کی ہڈیاں تیر کے اوپر آ جاتی تھی. ابھی تو وہ تکلیفیں تمہیں پہنچی نہیں ہیں. تو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو پھر اللہ نے جو اتنی بڑی جنت کا انعام، اتنی بڑی جنت کو جو وعدہ کیا ہے یوں ہی کر دیا ہے. بھئی جناب ٹھیک ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ساری زندگی کھاتے رہے پیتے رہے، گھر بنائے، عالیشان محلات بنائے، بچوں کی شادیاں کی، ہٹو بچوں کا شوٹ تھا، بینک بیلنس کرتے رہے، جب مر گئے تو کیا سیدھا جنت الفردوس میں فرشتے آپ کا سلام کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے، اچھا جی آ جاؤ بڑا کام کر کے آئے ہو آپ. یہ عیاشی ہے صرف. صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے حقیقی مسلمان. مکے میں تھے تو ستائے گئے، مکے سے جب مدینے گئے تو پھر وہ اپنی کمر کو ٹیک لگا کے سکون سے بیٹھے نہیں، پھر کمر بستہ ہو گئے. کبھی جو ہے وہ ایران سے لڑائی ہے تو کبھی ملک شام کے گنڈوں سے لڑائی ہے، تو پوری دنیا پر اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے. ابھی ایک جنگ سے آتے ہیں تو دوسری جنگ کی پھر تیاری ہے، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، اور کبھی مدینہ طیبہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ کی اونٹنیاں چراتے ہیں، کبھی حضور کا پہرا دیتے ہیں، کبھی حضور کے دربان، کبھی حضور کے بواب بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو راتوں کو نوافل میں کھڑا کرتے ہیں، صبح کو روزے رکھتے ہیں، پھر جہاد کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے
تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو یہ تھے وہ حقیقی مسلمان۔ آج ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو ابھی ہمیں آزمایا ہی نہیں ہے، ابھی ہم پر تو وہ آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے بھی نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے اہل ایمان پر آئے تھے۔ تو کیا فرمایا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اکبر الہآبادی نے بڑا کمال کا شعر کہا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، جب خشت بنے تب کام چلے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل۔ پہلے اپنے آپ کو مانجھ تو صحیح نا، اپنے آپ کو نکھار تو صحیح نا، پھر جب تو نکھار کے سامنے آئے گا پھر اللہ قوموں کی امامت کا کام تجھی سے لے گا، اللہ قوموں کی امامت کا کام تجھی سے لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو مسلمان تو ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں مسلمان، دعویٰ اہل اسلام کا ہے، مگر ہمارا عمل، ہمارا کردار کافرانہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے 3 جمعوں کو یا جس نے 4 جمعوں کو مسلسل چھوڑا، فرمایا قد کفر، وہ کافر ہو گیا ہے، وہ کافر ہو گیا ہے۔ یہاں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر مسلسل 3 جمعے نماز نہ پڑھی، نماز جمعہ نہ پڑھی، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اگر کسی مومن میں اور کافر میں پہچان کرتے تو یوں کرتے، نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ یہی منافق کی پہچان ہے۔ ان کے درمیان تو فرق کا جو وہ ترازو تھا وہ تھا ہی نماز۔ دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا مگر عمل کافرانہ ہے، دعویٰ ہے رب کے شیدائی ہیں مگر حقیقت میں رب کے باغی ہیں، دعویٰ ہے حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گے، سنت رسول کے پیکر بنیں گے، مگر صبح شام اس نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، دعویٰ ہے اسلام کی سرحدوں پر حفاظت کریں گے مگر عمل اسلام کی سرحدوں کو ہم خود ہی کھوکھلا کر رہے ہیں، دعویٰ ہے ہم اہل مغرب کو، کفر کے لوگوں کو اپنے کردار سے ان کو منوائیں گے کہ ہم ہی وہ فطرت پر پیدا ہونے والے حقیقی مسلمان اور حقیقی انسان ہیں، مگر آج متنفر ان کو ہم خود ہی اپنے کردار سے کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کا عمل اور آپ کا کردار اور آپ کے قول فعل میں کتنا بڑا تضاد ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی کافر میرے اور آپ کے کردار سے مسلمان نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اسلام کی خوشبو سے متاثر ہوگا، ورنہ میرے اور آپ کے کردار اس قابل نہیں ہے کہ کسی کافر کو میرے اور آپ کے کردار اسے جو ہے وہ متاثر کر سکے، وہ اسلام کے آغوش میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے جناب ہم تو مسلمان ہیں، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ رب سے اعلان جنگ نہیں ہے؟ تو کیا یہ رب کے نظام کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ تو پھر آپ کہاں سے مسلمان ہوں گے؟ اتباع رسول کا ہم نے دعویٰ کیا تھا، مگر آج ہم اتباع دشمن رسول کر رہے ہیں، دشمن دین اسلام جو ہم ان کی اتباع، ان کے فالوور، ان کے جو پیروکار بن چکے ہیں، محمد عربی کی اتباع کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کون ہے جس نے کہا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا؟ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا اس پروردگار کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اسلمت کا معنی ہے بندہ جھک جائے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ مسلمان کا معنی ہے اس کے اندر عز انکساری کا پیکر ہو، مالک ہم نے جھکا دیا، ہم مسلمان ہیں، ہم جھک گئے تیری بارگاہ میں، مگر ہم نے دعویٰ تو جھکنے کا کیا ہے، مگر آج بھی ہماری گردن کے اندر سریہ ہے۔ ہم نے کہا اسلم تو میں جھک گیا، کب جھکے ہو؟ رب کی دہلیز میں کبھی جھکے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اہل مکہ سے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اہل مکہ تم بڑا دعویٰ کرتے ہو رب سے محبت کرتے، فاتبعونی، اے نبی ان سے کہو پہلے میری اتباع کر کے دکھاؤ ذرا،
میرے شب روز کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ خالی رب سے محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے جب تک میری اتباع نہیں کرو گے۔ پہلے میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ہے مگر اتباع رسول نہیں ہے تو اللہ بھی مجھ سے اور آپ سے محبت نہیں کرے گا جب تک اتباع رسول کا پٹہ ہم اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرب قیامت جو ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا نا کہ قرب قیامت مسلمانوں پر کافر یوں ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھیڑیا نا بکریوں کے ریوڑ پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہ ہم مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمائے نہیں، تم تعداد میں بھی زیادہ ہوگے مگر ایمان کے کھوکھلے ہو چکے ہوگے۔ آج مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، 6 ارب ٹوٹل آبادی ہے کم و بیش پوری دنیا کی، جس میں سے 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، مگر آج بھی ذلت و پستی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں۔ 313 تھے بدر کے میدان میں تو اہل کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو چکا تھا، مگر آج 1.5 ارب مسلمان ہو کر بھی کوئی کافر جو ہے ہم سے ڈرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو ساری کائنات سے ڈر رہے ہیں۔ اگر رب سے ڈرتے رہتے تو پوری دنیا پہ دبدبا، پوری دنیا پہ ہیبت، پوری دنیا پہ رعب مسلمانوں کا آج بھی اسی طرح جاری اور ساری ہوتا جس طرح جناب عمر فاروق کے زمانے میں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ یہ شہادت گئے۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے گواہی دی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دی ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، تو پھر اس کی عبادت کر کے دکھاؤ نا۔ جب تم نے اس کو معبود برحق مانا ہے تو پھر اس کے آگے سر بھی تو جھکاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ مجھے ایک وصیت کریں، ایک وصیت کریں، ایک نصیحت کریں اور اسی کے اندر سب کچھ ہو۔ اور میرے مصطفیٰ تو جوامع الکلم تھے، حضور ایک بات میں کوزے میں سرکار کو دریا کو بند فرما دیتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ، اے میرے غلام تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر ڈٹ جا، بات ختم۔ جا، یہی نصیحت ہے تیرے لیے، یہی وصیت ہے تیرے لیے۔ کیا؟ تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر ڈٹ جا، اسی میں تیرے لیے امان ہے، اسی میں تیرے لیے کیا ہے؟ امان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے مسلمانوں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں عیاشی کرتے ہوئے یہود و ہنود کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مال دے کر بھی آزمائیں گے، لے کر بھی آزمائیں گے، مصیبتوں میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، اس لیے کہ تم نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ تم واقعی اپنی محبت میں سچے ہو۔ ہم تمہیں جانچیں گے، ہم تمہیں پرکھیں گے، کیا تم واقعی ہم سے محبت کرتے ہو یا خالی کھوکھلا نعرہ ہے؟ تو سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزماتے رہیں گے، پریشانیاں دے کر بھی آزمائیں گے، لے کر بھی آزمائیں گے، اور اللہ تمہیں مال دے کر بھی آزمائے گا، لے کر بھی آزمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پروردگار نے صحابہ کو آزمایا، جب صحابہ چلے غزوے کو، صحابہ کرام کی مدینے میں کھجوریں پک چکی تھی، اب کھجوروں کے اتارنے کا وقت تھا، اب صحابہ اگر نہیں رکتے کھجوریں ضائع ہو جاتی، مگر صحابہ تو نہیں رکے، صحابہ چل دیے، سال کی معیشت ان کھجوروں سے وابستہ تھی، مگر صحابہ نہیں رکے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا چلیے، تو حضور چلیے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ جسے تم محبت کرتے، جسے تم پسند کرتے تھے، کھجوروں کو اتار لیں تاکہ کھجوریں کھڑی کھڑی خراب نہ ہو جائیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے بندو، تمہیں وہ چیز تو بڑی محبوب تھی، اللہ تمہیں اس سے بھی بڑی محبوب شے، وہ کیا ہے؟ فتح، اللہ تمہیں وہ عطا کرنے والا ہے۔
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، اللہ تمہیں اس سے بھی بڑی فتح، بڑی کامیابی اور بڑی خوشی اللہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے نا، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا نا، اور صحابہ کرام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، مگر صحابہ کرام پیچھے تو نہیں ہٹے، آگے بڑھتے گئے۔ غزوہ خندق میں اللہ نے فتح دی، فتح مکہ کو اللہ نے جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا، معرکہ حنین میں مسلمانوں کے لیے فتح کا دن تھا، اور غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان مدینے کے اندر سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور صحابہ کرام کے جسموں پر صرف ایک ایک چادر تھی جس سے وہ اپنا سطر چھپا کے کام کر رہے تھے، اور مدینے کی پتھریلی زمین کو کھود رہے تھے، گھڑے کھود رہے تھے۔ جب مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی نا تو صحابہ کرام کا وہ لباس اترنے لگ جاتا تھا، صحابہ آگے پیچھے ہاتھ رکھ کے اپنی سطرگاہوں کو چھپاتے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں ہوں اور موسم بھی بڑا سخت سرد ہو اور کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں مسلمانوں پر وہ دن کتنا بڑا گراں گزرا ہوگا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، بندہ نواز بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، سرکار دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اس صحابی نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو اس غلام نے ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا ہوا تھا۔ صحابی کہتا ہے جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سرکار دعا فرمائے بھوک لگی کچھ کھانے کو نہیں ہے، جب میرے مدنی آقا نے اپنے بطن مبارک سے کپڑے ہٹایا تو سرکار نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، سرکار نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے غلام تو نے ایک باندھا ہے، تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ صحابہ نے پھر شکوہ کیا، نحن الذی بایعونا، صحابہ نے پھر نعرہ لگایا ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہم ہمیشہ محمد کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ چلے گئے، اب سارے صحابہ جو خندقیں کھود رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک ایسی چٹان آ گئی جسے کئی صحابہ کرام گینتیاں مار مار کے تھک گئے، وہ چٹان ہلی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا؟ سرکار ایک چٹان ہے وہ ٹس سے بس ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے وہ کدال، ہم نے وہ گینتی مدنی آقا کے ہاتھ میں تھمائی، میرے مصطفیٰ آگے بڑھے، حضور نے اللہ کا نام لیا، اور جب سرکار نے وہ گینتی وہ کدال چلائی صحابہ کرام کہتے ہیں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ بظاہر تو سرکار کے جسم مبارک پر نحیف کے آثار تھے، سرکار کا پیٹ مبارک جو وہ پیٹ سے لگا ہوا تھا، مگر اللہ نے طاقت کتنی دی تھی، ایک چٹان سرکار کے دست اقدس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب سرکار نے جب دیکھا نا غلاموں کو لگے ہوئے، کوئی شکوہ نہیں کر رہا، حضور مکے سے آئے ملا تو ملا کیا ہے؟ آیا لوگ کہتے ہیں جناب مجھے کیا ملے گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ مجھے کچھ ملے گا تب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ورنہ میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہوں گا۔ جناب آپ یہ کام کر رہے ہو مجھے کیا ملے گا؟ مگر صحابہ کرام نے یہ تو نہیں کہا ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا۔ جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا صحابہ سارے لگے، پھر حضور نے دعا کی، اے پروردگار میرے ان غلاموں کو بہترین زندگی آخرت کی زندگی عطا فرما، اللہم لا عیش الا عیش فی الآخرہ، پروردگار ان کو بہترین زندگی آخرت کی زندگی عطا فرما۔ سرکار نے دنیا کا نہیں کہا، دنیا میں ان کو عزت دے، دولت دے، شہرت دے، مال دے، سرکار نے یہ دعا کی ہی نہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جانتے تھے اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی۔ اس حدیث کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ کا دل ٹھک جانا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا کی مثال اللہ کی نظر میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، زیادہ ذلیل ہے۔ مچھر کا پر جو ہے جتنی اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، رذیل ہے، کمینی شے ہے۔ دنیا اتنی کمینی شے ہے۔ فرمایا اس لیے اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ پھر دنیا کی عیاشیاں کافروں کو تو نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی عیاشیاں اللہ کافروں کو، اس لیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا، دنیا کی مال و دولت، مال و زر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جبھی تو اللہ نے کافروں کو ریل پیل دے دی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، مگر کیا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تو ہم نے اپنے لیے آسان بنایا ہوا ہے، جبکہ ہمارے لیے آسان تو نہیں ہے نا. آپ پر سردیوں کے روزے، کبھی گرمیوں کے روزے، کبھی سردیوں کی نمازیں، کبھی گرمیوں کی نمازیں. اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دیں، اللہ نے مال دیا تو حج کریں، مشقت والا کام حج اب وہ کریں. جہاد فرض ہوا ہے تو جہاد کریں، صدقہ و خیرات دیں، اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں دیں، اور ہمہ وقت رب کی رضا کے لیے تڑپتے رہیں، مچلتے رہیں. یہ تو ہیں ساری قربانیاں، مگر ہم نے ان قربانیوں سے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، ہمیں تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا بھی آسان تھوڑی نہ ہے، یہ تو ہم نے آسان بنایا ہوا ہے نا اپنے لیے. ہم نے اپنے چہروں پہ سنت رسول نے سجائی، ہم نے اپنا طرز زندگی یہودانہ بنایا ہوا ہے. آج ہمارے ہاں یہ میوزک کے پروگرام ہو رہے ہیں، یہ ہندوانہ رسمیں ہو رہے ہیں، یہ شادی بیاہ پر، یہ مایوں پر، اوپر سے لے کر نیچے تک، بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک ساری رسمیں ہندوانہ رسمیں ہیں. بتاؤ کون سی ایسی رسم ہے جو مسلمان؟ اسلام کی رسم تو فقط نکاح ہے. ختنے کے اوپر کئی ہندوانہ رسمیں ہیں، شادی بیاہ پہ کئی ہندوانہ رسمیں ہیں. آپ کی تہذیب ہندوانہ ہے، آپ کا کلچر ہندوانہ ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہوئے کب تھے آپ؟ خالی نام عبداللہ رکھ کے مسلمان ہو گئے؟ اگر آپ مکمل اسلام میں داخل ہوئے ہوتے، اگر رات کو آپ کی 2 لمحوں کے لیے بھی آنکھ لگی ہوتی اور تیسرے لمحے میں آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے، جناب میں مسلمان ہوں، رب کا یہ مجھ پر فرض ہے، یہ قرض ہے، میں نے جا کے مسجد میں ادا کرنا ہے. اتنا آسان تھوڑی ہے مسلمان ہونا. جنت فردوس یوں ہی آپ کو مل جائے گی. صحابہ کرام کے جسموں کو نا گھوڑوں کے ساتھ باندھا گیا، ایک ٹانگ اس گھوڑے کے ساتھ، ایک ٹانگ اس گھوڑے کے ساتھ، اور پھر 2 مختلف سمتوں کی طرف گھوڑوں کو دوڑایا گیا. صحابہ کرام کے جسم کے یوں ٹکڑے ہوئے کہ جس طرح ایک کسائی جو مرغی کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. اور پھر ان کی زبان پر یہ شکوہ تو نہیں آیا ہمیں اسلام نے دیا ہی کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے ہم نے اسلام کے لیے کیا ہی کیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں ہمیں اسلام نے دیا ہی کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے سرکار سے بیعت کی. تو کیسی بیعت؟ صحابہ کرام نے مر مٹنے کی بیعت کر دی تھی. اس لیے کہتے ہیں اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا. تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھائیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام کو جتنا دباؤ گے اسلام اتنا ابھرے گا، اتنا ابھرے گا. مگر یہ الگ بات ہے کہ مجھ جیسے نکمے دین کا کوئی کام نہیں کر سکے، میں دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکا. مگر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اسلام کو اوج ثریا پہ لے جائیں گے. اسلام کبھی بھی نہیں رکے گا. ہاں یہ نشیب و فراز تو آتے رہیں گے، آتے رہیں گے. محمد بن قاسم ایران سے فلسطین تک اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑے، ٹیپو سلطان نے ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑے، طارق بن زیاد نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑے، محمود غزنوی نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑے. ان سب نے جھنڈے گاڑے تھے، مگر مسلمانوں پر ہمیشہ سے ظلم ہوا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک مسلمان اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے سستی نہیں دکھانی، تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے بلند رہو گے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اے مسلمانوں اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، مگر تم اللہ کے دین کے لیے نکلو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیا مسلمانوں پر ظلم و ستم کم توڑا گیا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سب سے پہلے اس برطانوی حکومت نے اور ہندوؤں نے اور سکھوں نے جو سب سے زیادہ بر صغیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. آج تو مودی کے ظلم بھی کچھ نہیں ہے جو اس زمانے میں سکھوں نے اور ہندوؤں نے، انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا. اور پھر جو ہے وہ ہلاکو خان نے عراق کی سرزمین جو اس وقت سب سے بڑی
تعلیمی علمی مرکز گاہ تھی، سیاسی مرکز گاہ تھی مسلمانوں کی. ہلاکو خان نے کیا کیا؟ پورے اہل عراق کے مسلمانوں کو مار دیا، یہاں تک کہ تہ خانوں میں سارا خون ہی خون، دریائے دجلہ سارا خون سے بھر گیا. اور اہل عراق کی لائبریریوں سے ہمارا علمی ذخیرہ اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا. اللہ نے اسلام کو پست تو نہیں رکھا، اللہ نے پھر سے اسلام کو ابھار دیا. اللہ نے اسلام کو پھر سے ابھار دیا. جناب اعلیٰ 9/11 2001 کا واقعہ کہ یہ یہود و ہنود نے ایک سازش کے تحت 9/11 پر جو حملہ ہوا، مسلمانوں کو دبانے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے جاری کیا گیا، یہ کیا کچھ تھا؟ اسلام مسلمانوں کو دبانے کے لیے تو تھا. مگر جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، چند لبرل سیکولر لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہ پگڑیاں پہننے والے، یہ ٹوٹی پھوٹی چپلیں پہننے والے، یہ جو ہے وہ کند تلواریں ہاتھوں میں لے کے گھومنے والے ہیں، یہ بھلا امریکہ دنیا کی سپر پاور ملک کا کیا مقابلہ کریں گے؟ مگر ان لوگوں نے توقع کس پہ؟ اللہ کی ذات پر. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. 20 سال ایڑیاں رگڑنے کے بعد، 20 سال کفر کے سارے ممالک جمع ہو گئے ان مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے. رب کعبہ کی قسم 20 سال کیا، اگر 20 صدیاں بھی لگا دیتے اور بلکہ 40 سال تک لگا دیتے، یہ مسلمانوں کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے تھے. اور آخرکار امریکہ ایڑیاں رگڑ کے گیا کہ نہیں گیا؟ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ 20 سال کے بعد آج افغانستان کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا بلند ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اسلام قربانیاں مانگتا ہے. قربانی دو گے پھر نتیجہ ملے گا، قربانی دو گے پھر تمہیں پھل ملے گا. تم کہو جناب ہم میدان میں نہ نکلے، فرشتے پہلے آ جائیں. نہیں، تم نکلو گے جب بھی تو فرشتے آئیں گے. اللہ پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر کتنی پاور ہے، تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. بدر کے میدان میں 313 کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے کہ نہیں اتارے؟ تو کیا فرمایا؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا. مسلمانوں اٹھو، بیدار ہو جاؤ. آج کشمیر کے پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ پوری عالمی سازش ہے. عالمی قوانین بنا کے پھر ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور پھر یہ عالمی گنڈے کیا کہتے ہیں؟ کشمیر، اے بھیڑیے کشمیر تو لے لے، اے بھیڑیے برما تو لے لے، اے بھیڑیے عراق تو لے لے، اے بھیڑیے افغانستان تو لے لے. اب یہ سارے بھیڑیے مل کے محمد عربی کی بھولی بھالی امت کو نوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مگر رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ایمانی طاقت، ایمانی پاور یہ ضرور آپ کی نسلوں میں سے ایسی شعلہ بن کے ابھرے گی، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا پھر سے لہرائے گا. تو کیا فرمایا؟ ولا تہنوا. دیکھو نا رب مسلمانوں کو تسلی کیسے دے رہا ہے. ولا تہنوا، ڈرنا نہیں، سستی نہیں دکھانا. ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرنا. وانتم الاعلون، میرے بندو تم ہی بلند و بالا رہو گے. واللہ معکم، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. آج روئے زمین پر یہود نے سوچ لیا ہے مسلمانوں کے اندر ان کے نظریوں کو تبدیل، ان کے دین کو تبدیل کرنے کی ہزاروں کوششیں کی گئی. آپ نت نئے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مگر گمراہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، اسلام سے نہیں ہٹا پاتے. اب انہوں نے اور چال چلنا شروع کر دی. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے نظریات کو تبدیل کرو. یہ اپنے دین سے تو نہیں ہٹے نا، اب ان کے نظریات کو تبدیل کرو، اب ان کے افکارات کو تبدیل کرو، اب ان کی سوچنے کی جو قوت ہے اس کو تبدیل کرو. اب مسلمانوں کے دماغ میں ڈال دو. وہ محمد عربی تو رحمت اللہ عالمین تھے، وہ تو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے، وہ تو کچرا ڈالنے والے کے لیے عیادت کو جاتے تھے. اب لوگوں نے یوں چینج کرنا شروع کر دیا ہے. اب مسلمانوں کو یوں چینج کرو، ان کے نظریات کو تبدیل کرو، ان کے افکارات کو تبدیل کرو، پھر تمہارا کام ہو جائے گا. مگر یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، آج عالمی قوتیں کھربوں روپے کا سرمایہ خرچ کرتی ہیں مسلمانوں کو کسی طرح بہکایا جائے. بخدا واللہ باللہ آج عالمی سازشیں بڑے بڑے اداروں کے اندر کئی لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے. اللہ بھلا کرے، چند سال پہلے کی بات ہے، یہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک یہودی 20 سال تک ایک مسجد کا امام بن کے لوگوں کی امامت کراتا رہا. 20 سال تک مسلمان بن کے امامت کراتا رہا.
یعنی کتنی سازشیں کی گئی ہیں مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کا شرازہ بکھارنے کے لیے. مگر یاد رکھیے گا جب بھی دشمن آپ پر اٹیک کرے گنبد خضرا کے مکی کی طرف منہ کر لینا ہے. اور علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اہل عرب کو فرنگی تخیلات دو، انگریزوں کی تہذیب دو، انگریزوں کا کلچر دو، انگریزوں کا اٹھنا بیٹھنا دو، انگریزوں کا کھانا پینا دو. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، ان سے روایات چھین لو. جناب فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے لقمہ گرا نا، تو سارے کسان بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لقمہ گر گیا ہے، آپ اٹھائیے گا نہیں. یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، لقمہ گر جائے پھر اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھائیں، آپ اٹھائیے گا نہیں. آپ مسلمانوں کے یہاں کے امیر ہیں، آپ کی شخصیت میں ان پہ اثر پڑنا چاہیے، حضرت یہ لقمہ نہیں اٹھائیے گا. جناب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لقمہ اٹھایا، لقمے کو صاف کیا اور پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا اور پھر آپ نے تاریخی جملہ کہا. پر میں سنا میرے بھائیوں، ان اجمیوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے، ان کتوں کے لیے کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان بے وقوف اجمیوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ وہ صحابہ گرا ہوا لقمہ صاف کر کے کھا لیتے ہیں کہ میرے نبی کی سنت ہے. ان گستاخوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صحابہ تو ایک سنت چھوڑنے پر بھی آمادہ نہیں تھے. صاحبو ہمیں ایک سنت نہیں، ہم نے کئی سنتوں کو بھی چھوڑا ہوا ہے اور ہم نے کئی فرائض کو بھی چھوڑا ہوا ہے. ہم نے کئی سنتوں کو بھی چھوڑا ہوا ہے اور کئی فرائض کو بھی چھوڑا ہوا ہے. تو جب تک مسلمان اللہ کی طرف رجوع اللہ نہیں کریں گے رب کی رحمت آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گی. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے تو اپنا نام اعمال دیکھ. میں کہوں مالک یہ معیشت، یہ غربت، یہ فاقے، یہ مہنگائیاں، یہ طوفان، آواز آتی ہے بندے پہلے تو اپنے نام اعمال دیکھو تو صحیح. ابھی جناب وہ چند دن پہلے ایک شخص جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس غریب کا جو جناب علی 41,571 روپے بل آیا. اس غریب کے پاس کچھ تھا نہیں، 82 یونٹ چلے اور 41,571 روپے بل آیا. اس غریب کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، مارے ڈر کے اس غریب کو اٹیک اس نے جان دے دی. آج ہماری حکومت نے بجٹ پاس کیا ہے نا، اس بجٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے سینما کے لیے بجٹ پاس کیا گیا ہے. لوگ آئیں گے، فلمیں دیکھیں گے، تفریح کریں گے، بجٹ پاس کیا گیا. ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے بجٹ پاس ہوا ہے. اگر نہیں ہوا تو مدارس کے لیے، مساجد کے لیے نہیں ہوا. آج اہل سنت کے مدارس میں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، مفتیان کرام پیدا ہو رہے ہیں، مصنف پیدا ہو رہے ہیں، مبلغ پیدا ہو رہے ہیں، مدرس پیدا ہو رہے ہیں، جو دین کے لوگوں کی بقا کے لیے، دین کے لوگوں کی تبلیغ کے لیے مجاہد پیدا ہو رہے ہیں. ان مدارس کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے. جن مساجد سے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان مساجد کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بجٹ کے اندر بھی نہیں ہے. اگر ہے تو سینماؤں کے لیے ہے، ان ڈراموں کے لیے ہے، ان لچے لفنگوں کے لیے ہے. اگر نہیں ہے تو دین کے لیے ایک ذرہ بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے آج ہمارے پاس جو بل آتا ہے نا مسجد کا، اس کے اندر ٹی وی کا بھی ٹیکس ہوتا ہے. ہم یہاں پر مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو پی ٹی وی دکھا رہے ہیں، یہاں ٹیکس ہوتا ہے. گزشتہ مہینے ہماری مسجد کا 73,000 کا بل آیا ہے. آج سرکاری حکمرانوں کے جو کمرے ہیں نا، وہاں پہ دن رات کئی ایسی چل رہے تھے، ان کا بل نہیں. سرکاری اسکولوں کا بل نہیں، سرکاری کالجوں کا بل نہیں. جہاں پر ان سرکاری حکمرانوں کے کتے رہتے ہیں وہاں کا بل نہیں. اگر بل ہے تو مسجدوں کا ہے کہ جہاں صبح شام مخصوص وقت کے لیے پنکھے چلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، یہاں کے لیے بل ہے. اگر نہیں ہے تو ان سرکاری حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. بھلا بتاؤ کیا اسلام پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا؟ اس لیے آزاد ہوا تھا؟
چاہیے تو یہ تھا جناب ہر مسجد کا بل فری ہوگا، ہر مدرسے کا بل فری ہوگا، جہاں دین کے مبلغ پیدا ہوں گے، جہاں دین کے جو ہے وہ علماء پیدا ہوں گے، ان کے لیے بجٹ خاص کیا جائے اور قوم کے بچوں کو دین کی طرف لایا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر نہیں۔ آج کوئی بچہ اسکول پڑھتا ہے، اس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، ان کو لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ تم نے دین کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ تم نے دین کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ مساجد کی انتظامیہ اعلان کر کر کے جناب چندہ لاؤ، چندہ لاؤ، بل بھرنے ہیں، بل بھرنے ہیں، مگر ان حکمرانوں کی عیاشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ بھلا بتاؤ کہ اس پاکستان کے لیے ہم ہجرت کر کے آئے تھے کہ جہاں سینماؤں کے لیے بجٹ ہے، مساجد کے لیے بجٹ نہیں ہے، مدارس کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ لوگوں اٹھو، بیدار ہو جاؤ، رب سے رو رو کے دعائیں مانگا کرو، مالک ہمیں وہ پاکستان دے جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھا تھا۔ یہاں دین کا نفاذ ہونا چاہیے، اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، چاہے کوئی بندہ بھی بیٹھا ہو، داڑھی منڈا بیٹھا ہو یا داڑھی والا بیٹھا ہو، کسی قوم کا بیٹھا ہو، کسی نسل کا بیٹھا ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس محمد عربی کا ماننے والا ہو، حضور کے دین کو لاگو کرنے والا ہو، رب کعبہ کی قسم، پھر علماء ہو، شیوخ ہو، پھر سب اس حکمران کی اطاعت کریں گے، آمنا و صدقنا بھی کہیں گے، اور پھر دیکھنا وہ وقت دور نہیں ہے جب اقوام متحدہ کے فیصلے بھی پاکستان کی سرزمین پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر، وما علیہ الا البلاغ۔